بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضے قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، جب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اپنے اسباب سے اس کو دیتا ہے، اپنے مہرے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر جب وہ کسی لینا چاہتا ہے پھر بھی وہ اپنے مہرے استعمال کر کے اسباب کر کے اسے لے لیتا ہے۔ اور جب اپنے پیارے بندے کو دینا ہو پھر تو کیا ہی خوبصورت طریقے سے اسباب استعمال کر کے، اپنے مہرے استعمال کر کے اس کو اپنا ایمان دیتا ہے، اپنے ایمان سے اس کو نوازتا ہے، اپنے پیارے دین سے نوازتا ہے اس کو۔ آج ہم اس طرح کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں ہندو پنڈت کا۔ ایک ہندوستان کا جب وقت تھا، جب ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اس ٹائم ایک عالم تھا، اللہ کا پیارا بندہ تھا، اس کو کچھ بیماری لاحق ہو گئی۔ کافی طبیبوں سے اس نے دکھایا، علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ دم درود کروائے، خود بھی دم کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا اللہ پاک کی، کلام پاک کی، کافی ساری اس نے کوشش کی، لیکن اس کو کوئی فائدہ کہیں سے نہیں ہوا۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک پنڈت ہے، ہندو ہے، اس سے آپ جو ہے نا کوئی دم وغیرہ کرا لو یا کوئی چیز کرا لو تو آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو سکتے ہو۔ کافی ایسے لوگ آئے ہیں اس بیماری والے جو وہاں پر آ کے شفا یاب ہو کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن ایک ہندو کے پاس میں نہیں جاؤں گا، اس سے میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا۔ تو کافی عرصے سے وہ تڑپتا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی کی حالت میں اس کو اپنے عزیز و اقارب وہاں پر لے کر گئے، اس ہندو سے دم کروایا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ سیٹ ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا مجھے کہاں سے یہ دوائی لگی، یا کہاں سے آپ نے دم کروایا، کس طبیب کی دوائی لگی، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کسی طبیب وغیرہ کی آپ کو جو ہے نا یہ دوا نہیں لگی، یا دعا نہیں لگی، یا کسی کی دعا نہیں لگی، ہم آپ کو فلاں پنڈت کے پاس لے کر گئے تھے تو اس نے آپ کو دم کیا تو اس وجہ سے آپ کو شفا مل گئی۔ تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کیسی ہمت ہوئی کہ مجھے آپ اس کافر کے پاس لے کر گئے اور مجھے وہاں جا کے اس سے آپ لوگوں نے دم کرایا، میرا ایمان بھی گیا، میرا مذہب بھی گیا۔ انہوں نے کہا وہ ایسی بات نہیں، وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے، نام کا خالی وہ ہندو ہے یا غیر مذہب ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اسے جاؤں گا، اسے ملوں گا۔ وہ اسے جا کے ملا، اس سے وہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس کون سا عمل ہے جس وجہ سے آپ کو جو ہے جس عمل کی وجہ سے مجھے آپ کے ہاتھ سے یہ شفا ملی، جس عمل کی وجہ سے مجھے یہ شفا ملی۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں۔ اس کا پھر بھی کوئی عمل تو آپ کے پاس ہوگا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک ہی عمل ہے، جو مجھے نفس کہتا ہے میں اس کے برخلاف کرتا ہوں، جو مجھے کہتا ہے نفس کر کے وہ کر، میں وہ نہیں کرتا ہوں، اس کے الٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر تو آپ کو آپ کے نفس نے کبھی یہ کہا ہے کہ آپ مسلمان بن جاؤ؟ کہہ رہا نہیں۔ کہہ رہے میں اگر آپ کو اپنے دین کی دعوت دوں کہ آپ مسلمان ہو، کلمہ محمدی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کیا پڑھو گے؟ اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ کہہ رہا پھر آپ کو اپنا نفس منع کر رہا ہے نا؟ کہہ رہا ہاں مجھے نفس منع کر رہا ہے۔ اس نے کہا پھر تو کیسے اپنے نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر تو اپنے نفس کی واقعی خلاف ورزی کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا، تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس پنڈت نے وہی کیا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا بے شک یہ کوئی حق ہی ہے جس وجہ سے مجھے میرا نفس، مجھے شیطان مجھے یہ نہ پڑھنے دے رہا ہے، مجھے یہ پڑھنے سے منع کر رہا ہے، بے شک یہ حق ہی ہوگا، کیونکہ ہمیشہ شیطان اسی چیز کے اوپر حملہ آور کرتا ہے جو اللہ کو نزدیک، ہاں اللہ کے نزدیک جو محبوب ہوتی ہے اسے وہ منع کرتا ہے، جو گمراہ کن چیز ہوگی وہاں پر شیطان کشش کرتا ہے، وہاں پر مائل کرتا ہے۔ پھر اس پنڈت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے شاید اس پنڈت کی اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ادا پسند آئی ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام چلایا، اپنے مہرے استعمال کیے اور اس کو اسلام سے بامشرف کر دیا، اپنا سب سے پیارا دین اس کو نصیب فرمایا، اور وہ ہندو پھر پنڈت مسلمان ہو کے مر گیا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ.